عامر صاحب، سنم جاوید کی میں بات کروں گی، مگر یہ گفتگو میں آپ نے یہ کیا کہہ دیا ہے کہ مطلب ان کو سپورٹ نہیں کریں گے، آپ نے سیدھا سیدھا پیپلز پارٹی کی طرف لے گئے، بس ایک ہی آپشن ہے؟ میں کیونکہ اس کی منطق سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک نظر آ رہا ہے کہ یہ جو گراؤنڈز بنا رہے ہیں یہ فارن فنڈنگ والی گراؤنڈ نہیں ٹھہرتی، ٹریزن والی ابھی سائفر جتنے بھی گراؤنڈ تر رہی ہیں جو ہی جائے گا سپریم کورٹ جو ہے یہ پہلے ہی ہو سکتا ہے، پہلی دوسری پیشی میں اٹھا کے باہر پھینکے، سو کیوں پھر تو میں نے کہا اس بات کا امکان ہو سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب کو بڑا سوٹ کرتا ہے کہ یہ والا کر لیا جائے۔ اس سے اگر کوئی آپ دیکھیں نا، جب یہ اس طرح کا بغیر اپنے الائز کو مشورہ کیے بغیر اتنا بڑا جب آپ فیصلہ کر لیتے ہیں تو پیپلز پارٹی نہیں ہے۔ اب یہ جو ہے آج یاد رہے کہ آصف زرداری صاحب کی چیف آف آرمی سٹاف سے ملاقات ہوئی ہے، پیپلز پارٹی کیسے ریئیکٹ کرتی ہے، تو ضروری نہیں پیپلز پارٹی کا ہو تو یہ پھر کون؟ محمود خان اچکزئی کو وہ پہلے کہہ چکے ہیں پی ٹی آئی کریں گے، اختر مینگل ہو سکتا ہے، پیپلز پارٹی کا ہو سکتا ہے، کوئی پتہ نہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی وہ کر سکتے ہیں۔ ایسے وقت میں پاسبلٹیز ہے نا، یہ تو بڑی تھن آئس کے ہیں، نون لیگ کی گورنمنٹ بڑی تھن آئس پہ ہے، ابھی یہ مخصوص نشستیں جب بڑھ جائیں گی تو وہ کسی کے ساتھ بھی کسی پارٹی کے ساتھ بھی پیپلز پارٹی اگر شامل ہو جائے تو وہ آ جائے تو وہ ٹھیک ہے۔ تو نواز شریف صاحب کو بھی سوٹ کرتا ہے کہ مریم کی وہاں پہ سمپل میجورٹی موجود ہے، سو اس کو پنجاب گورنمنٹ کو خطرہ نہیں ہے، یہاں پہ وفاق کے اندر گورنمنٹ کو خطرہ ہے، تو نواز شریف صاحب کی شہباز شریف صاحب بھی جان چھوٹ جائے گی، بیانیہ بھی بدل جائے گا، پنجاب میں حکومت بھی رہے گی، تو وہ ٹھیک ہے۔ تو سب کو یہ ایک پاسبلٹی ہے جو منطق سمجھتے ہیں کہ جو اتنا بڑا فیصلہ کیا گیا تو یہ کیوں کیا گیا، تو یہ منطق ایک دوسری یاد رہے، میں نے جو دوسری پیش کی ہے کہ اس کے اندر وہ جو اپنا ایک ڈر رکھنا چاہتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی کا، کہ لوگ ایک دم سے غائب ہونا شروع ہو جاتے ہیں پاکستان کے اندر، جو ہرکارے ہوتے ہیں جو یہ میسج لیتے ہیں بیوروکریسی یا جو پاور بروکرز ہوتے ہیں، وہ جب دیکھتے ہیں کہ یہ ایک پارٹی بیٹھتی جا رہی ہے تو وہ ایک دم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی ان کو حوصلہ دینے کے لیے، مگر کتنے دن ہے یہ 2-3 ہفتوں میں ریفرنس سپریم کورٹ میں آ کے اس کا بھی فیصلہ ہو جائے گا۔ اب آ جاتے ہیں جی سنم جاوید، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو تھوڑا سا ان کے اندر آپ دیکھیں مسلم لیگ کے اندر ہر قسم کے لوگ ہیں، بہرحال مسلم لیگ جو ہے ہر دور میں کسی نہ کسی صورتحال میں رہی، ان کے ہاں بھی اچھے لوگ ہیں، عقلمند لوگ ہیں، سیاسی لوگ ہیں۔ خواجہ سعد کا فار ایگزامپل انہوں نے جو یہ سنم جاوید کے مسئلے پہ انہوں نے کہا بس کرو یار، ایک نوٹنکی نہیں ہے نا کہ آپ نے عدالتیں آپ کو جو کر رہی ہیں ون کیس آفٹر انذر وہ کیے جا رہی ہیں اور وہ ایک دم سے آ جاتے ہیں، کیس بعد میں بنتا ہے، گرفتاری پہلے تو اس کے بعد نہ کوئی قانونی حیثیت رہتی ہے جس کا کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسی لیے نوٹس لیا ہوا ہے نا، تو پھر کمپلیٹ جسٹس کرنا پڑتا ہے ماحول کو دیکھتے ہوئے کہ یہاں کے بلوچستان میں ایک دم سے کیس کر دیے جائے۔ پر ویسے ہی آپ دیکھیں کچھ تھوڑی سی ہائی مورل گراؤنڈ کہیں نہ کہیں سے تو رکھیں، ایک جنگل کا قانون، مادر پدر آزاد کے عدالتوں کی کوئی وقت ہی نہیں ہے، وہ جو ضمانت کرتے ہیں اور پولیس بے دریغ۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پولیس اور انتظامیہ جو یہ کرتی رہی ہے، وہ جو ڈپٹی کمشنر صاحب کو اسلام آباد کو بابر ستار صاحب نے بلایا ہوا ہے نا، وہ ابھی معاملہ وہ کیس چل رہا ہے، تو یہ کسی نہ کسی ڈپٹی کمشنر کو یا پولیس کو یہ جو اس طریقے سے عدالتوں کی حکم عدولی کرتے وقت اسی وقت تک نئی ایف آئی آر درج کر کے بالکل غیر قانونی طور پہ، غیر آئینی طور پہ ایک بالکل مادر پدر آزاد مرضی کا قانون لاگو کر دیتے ہیں۔ خاتون ہے یار، اس کو ایک سال سے جیل میں رکھا ہے، وہ تمام مقدمات سے اب وہ آ گئی ہے، تو اتنا اس سے ڈر رہی ہے نا۔ اب سنم جاوید ایک ڈر کا ایک پہلو بن گئی ہے، نام بن گئی ہے۔ اب وہ پہلے یہ فیصلہ ہو رہا تھا کہ ان کو یہاں اسلام آباد میں رکھنا ہے یا پنجاب میں، انہوں نے مجھے جو اطلاعیں ہیں وہ پنجاب میں لے کے جا رہی ہیں، تو ایک طرف مریم نواز شریف ہوں گی تو دوسری طرف سنم جاوید ہیں، نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے خود جو ہے ڈر کے اس طرح کے کر کے ان کو مریم کے لیول پہ پہنچا دیا ہے۔ اب جو ہے نیکسٹ ٹائم وہ پہلے بھی جو اگر فارم 45-47 کے اندر جو آئے ہوئے ہیں باقی بڑے وہ پتہ نہیں کس کے کیا کیا ووٹ ہیں، مگر سنم جاوید کو انہوں نے خود ہی اپنے برابر لے آئے ہیں، اور اب پتہ نہیں وہ مزید جو اس طرح کا اب یہ ہوتا ہے نا، دو پہلوان ہوتے ہیں وہ اپنے ویٹ کے اندر کھیلتے ہیں، جب آپ بالکل ایک لائٹ ویٹ والے کو آپ ہیوی ویٹ سے لڑا دیتے ہیں تو وہ ہیوی ویٹ والے کی جو ہے تنزلی ہوتی ہے، وہ لائٹ ویٹ والے کی تو ترقی ہوتی ہے،
کہ وہ ایک دم سے ہیوی ویٹ ورلڈ اور دیکھا جائے تو چیمپئن ایک کے اندر آ ادنا سے جائے. کارکن تھے عامر صاحب, کہاں سے آپ سنم جاوید جو ہیں وہ مریم بی بی کے لیے ایک وہ جوہی جو کہے گی, ابھی تو قدغن ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے فی الحال قدغن لگائی بھی ہے ان کو کہ جب تک یہ فیصلہ نہیں ان کا ہوتا اس وقت انہوں نے کہنا, مگر فرض کرے اگر وہ چھٹ جاتی ہے اور وہ آزاد ہو جاتی ہیں تو وہ جب یہ بولنا شروع کریں گی تو کیا ہر دفعہ مریم بی بی ان کے مقابلے پہ کریں گی؟ اکیلی ایک نتی لڑکی, اور وہاں پہ دیکھ لیں جو ہے پورا پنجاب کے اندر جو ہے آدھی درجن جو ہیں خواتین نون لیگ کی ہیں. لاہور سے سرگودا سے گجرا والا عامر صاحب مقابلے پہ وہ اکیلی لڑکی کافی ہو گیا, وہ کچھ بھی نہیں بول رہی تو اتنا ڈر پڑ گیا ہے. تو یہ خود ہی یہ قد, جس طرح بھی اعتزاز صاحب کہہ رہے تھے کہ انہوں نے 200 فٹ جو ہے عمران خان کا قد بڑا کر دیا, سنم جاوید کا بھی اسی طرح قد بڑا ہو رہا ہے. تو یہ بس انتہا ہونی چاہیے نا, بس ایک حد تک لمٹ ہونی چاہیے, بس اس کو کراس نہیں کرنا چاہیے. عدالتوں کے فیصلے آگے کل کو, یہ میں تو سوچتا ہوں کہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ان کو سیاست کرنا ہی نہیں چاہتے شاید, تو ان کو نظر آ رہا ہے کہ آئندہ یہ تیاری کر رہے ہیں. اس طرح کا کام کر کے جب اس لائن تک آپ جاتے ہیں تو نظر آ رہا ہے کہ بوکھلاہٹ ہے, ان کو سمجھ نہیں آ رہا, سیاسی منطق کے مطابق یہ فیصلے نہیں کر رہے کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو شاید کل کو واپس چلا جانا ہے. یہاں جس نے رہنا ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ میں وہ کام کروں, کل کو میرے بھی آگے یہ چیزیں آئیں گی. یہ ظاہر ہے جو یہاں پہ مثال بنائی جا رہی ہے, جو پریسیڈنٹس بنائے جا رہے ہیں, یہ سب کے سامنے آئیں گے. سیاست کا پہیہ ویسے بھی گول گھومتا ہے. یہ جو ہراسمنٹ ہے, یہ جو میڈیا پہ قدغنے ہیں, یہ جو لوگوں کو اٹھائے جانا, مارے جانا, پیٹے جانا, اس کے بعد جو طرز تکلم ہے جو کیا جا رہا ہے, تو یہ آگے آنا ہے. یہی اگر انہوں نے رہنا ہے تو پھر یہ چیزیں جنہوں نے رہنا ہے وہ خیال کرتے ہیں. خواجہ سعد رفیق پہلے بھی بیچارہ رہا تھا اور اب بھی رہے گا, اس کو خیال ہے. جنہوں نے بھاگ جانا ہے نا وہ پرواہ نہیں کر رہے, وہ پرواہ نہیں کرے. آخری 2 منٹ سے عامر صاحب مجھے یہ بتائیے, یہ جو ایک معاملے کے اوپر تیسری چوتھی مرتبہ کیس ڈال دیا جاتا ہے, اس کا کیا بنے گا؟ توشہ خانہ کا جو ایک کیس نیا تیار کر دیا گیا ہے, تو یہ کس سمت جائے گا؟ کیا کرنا کیا چاہ رہے ہیں یہ لوگ؟ یہ بھی وہی سنم جاوید کی طرح, ایک تو کیس تو ظاہر ہے یہ سب جوڈیس سے عدالت فیصلہ کرے گی, مگر جس طریقے سے ایک دم سے ایک کیس ختم ہوتا ہے, 2 کیسز مزید جو لے آتے ہیں, 9 مئی کے 3 کیسز آ چکے ہوئے ہیں, 2 جو ہیں دوبارہ اس کے اوپر توشہ خانہ کے آگے ہیں. تو عدالتیں یہ دیکھ رہی ہیں, تو عدالتوں کی طرف سے آلریڈی دیکھیں نا, یہ 200 میں سے کوئی 150 کے تو فیصلے آ چکے ہوئے ہیں. تو یہ ماتحت عدالتوں سے تو یہ سلسلے چلتے رہے ہیں, مگر جو ہی کوئی ہائی کورٹ کے لیول پہ آتا ہے, وہاں پہ ہائی کورٹ کے لیول پہ بہرحال جتنا مرضی, اب تو وہ ہائی کورٹ بھی ہاتھ کھڑے کر چکی ہوئی ہے وہ جس طریقے سے, تو وہ والا شاید میرا خیال ہے یہ مخصوص نشستوں کے آنے کے بعد ان کو یہ ہے کہ جو ڈر تھا وہ عدالتوں کا اب ختم ہو چکا ہوا ہے. تو یہ اب اس کے بعد اسی اندیشوں کی وجہ سے, اسی ڈر کی وجہ سے یہ سارا کچھ جو کیا جا رہا ہے, جو جلاہٹ میں, بکلاہٹ میں اور غیر سیاسی فیصلے ہیں, یہ جو میں آج کا سمجھتا ہوں غیر سیاسی فیصلہ ہے. اگر یہ کوئی وقتی طور پہ اس کا کچھ سمجھ رہے ہیں کہ ایک دم سے بیانیہ بدل رہا ہے, تو 20-25 دن بعد بھی تو یہی رہنا ہے نا.